الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بھی دین اسلام کے اندر کسی کامیاب شخص کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا رخ اس کامیاب شخص کی طرف کریں جیسے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کر گیا ہے، اسی طرح سے ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کر جائیں۔ پچھلے جمعے ہماری بحث تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا، اور اس مقام کو ہم نے قرآن کی نظر میں پیش کیا۔ فضیلت تو حضرت ابوبکر صدیق کی بے شمار ہیں، لیکن اگر کسی مسلمان کو صحابیت کا مقام اور اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی ہمدردی، بخشش کا پروانہ اگر قرآن کی روح سے حاصل ہو جائے تو وہ انسان افضل ہو جاتا ہے اور عظمت کی بلندیوں کے اوپر بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بھی قرآن سے ہے، ان کا مقام بھی قرآن سے ہے، لیکن آج کے جمعے کے اندر جو ہماری بات ہوگی وہ ان کی طرز زندگی اور طرز حکومت پہ ہوگی کہ مسلمانوں کو کیسے امیر ملنے چاہیے، اور مسلمانوں کو جب امیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ملیں گے، جب خلافت میں ایسے لوگ آئیں گے، ملکوں کے حکمران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں گے، تو وہ ملک کبھی مقروض نہیں ہوتے، ان ملکوں کے اندر کبھی بھی تحس علی نہیں آتی، کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ ایسا پیارا خطبہ تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ انسان کے لیے قیمتی ہے اور انسان کو قیمتی بناتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارا امیر بنا دیا، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میں آج کے بعد تمہارا امیر ہوں گا، لیکن اس عمارت کے اوپر بیٹھتے ہوئے سب سے پہلی اہم چیز یہ ہوگی کہ میں اللہ سے ڈروں گا۔ یہ جو لفظ ہے نا اللہ سے ڈرنے کا، یہ انسان کو ہلاکت سے بچا دیتا ہے۔ تم کسی جگہ پہ بھی بیٹھے ہو، اگر خوف خدا تمہیں حاصل ہے تو تمہیں کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر
اللہ کا خوف تمہارے دماغ میں نہیں ہے تو شیطان کی گمراہی سے انسان نہیں بچ سکتا۔ ایک علم والا شخص ہے، اگر اس کے پاس علم ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے کوئی افسر ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دماغ میں ہے تو وہ علم اس کو نفع دے گا۔ اگر اللہ کا خوف نہیں تو وہ علم اس کو نفع نہیں دے سکتا بلکہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ کسی انسان کے پاس مال ہے یا عہدہ ہے یا مرتبہ ہے، یا وہ کسی ایک گاؤں کا بڑا ہے، امیر ہے، ایک جماعت کا امیر ہے، ایک خاندان کا کفیل ہے یا وکیل ہے، اگر اللہ کا خوف ہے تو یہ عہدے اس کے لیے رحمت ہوں گے، اگر اللہ کا خوف نہیں تو یہ عہدے اس کو ظالم بنائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو ابتدا تھی وہ بھی خوف خدا پر تھی، اور جب دنیا سے جانے لگے تو وہ بھی خوف خدا پر تھی۔ جب آپ امیر بنے اس وقت 9 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے 2 مہینے 2 سال کچھ ماہ میں آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کی حکومت 11 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، اسلام گویا کہ شائع ہو چکا تھا۔ حالانکہ 2 سال کے عرصہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو جن فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے بعد آج تک مسلمانوں کے کسی امیر کو ان فتنوں کا سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن اسلام کو بھی پھیلایا، رعایا کا بھی خیال کیا، فتنوں کا بھی خاتمہ کیا، اور امت کو یہ سبق دیا، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، موت ایمان پر چاہتے ہو، تو اللہ کے خوف کے ساتھ جینا اور مرنا سیکھنا، سب کچھ مل جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خطبے میں فرمایا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اگر مجھ میں شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھو، سنت کے خلاف کوئی کام دیکھو، تمہیں پورا حق ہے کہ تم مجھے سنت پہ لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہ اگر بڑا غلطی کرے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، اگر مالدار غلطی کرے تو ہم اس غلطی کو مصریت کا رنگ دیتے ہیں، اور اگر کوئی غریب غلطی کرے تو ہم اس کو ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اسلام کا ضابطہ نہیں ہے۔ عدل اور انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ اگر میں خلاف سنت عمل کروں تو میں پورا اختیار ہے کہ تم مجھے سنت پہ لے کر آؤ اور میرے خلاف تم کام کرو، اور اگر سنت کے مطابق میں کام کروں گا تو تم نے میری مدد کرنی ہے، میرے پاؤں نہیں کھینچے۔ پھر فرمایا کہ جو تمہاری نظر میں غریب ہوگا وہ میرے ہاں امیر ہوگا، جو مظلوم ہوگا میرا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا، ظالم کے ساتھ میری کوئی سپورٹ نہیں ہوگی، میری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور جب تک میں اس ظالم سے بدلہ لے نہ لوں، کہا کہ میں اس وقت تک میں اس کے ساتھ لڑوں گا اور اس کو حق پہ لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب امیر المؤمنین بنے تو یہ صحابہ کو جمع کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا، اور پھر کہا کہ اگر تم چاہتے ہو خلافت واپس لینا لے لو، ہمیں خلافت کا شوق نہیں، ہمیں امارت کا شوق نہیں۔ یہ خلافت امارت
جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے چھپتے ہیں اور خلافت ان کو تلاش کرتی ہے۔ بلکہ وہاں صحابہ نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، تو ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو تنہائی میں بلایا اور کہا کہ تم نے مجھے امیر بنا کر میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے ابو بکر، ہم میں سب سے بہتر آپ تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آپ ہمارے مسلح کے امام ہیں تو آپ ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں۔ صحابہ کے دور کے اندر جمعے کے خطبے گورنر لوگ دیا کرتے تھے، جمعے کی تقریریں بڑے لوگ دیا کرتے تھے، جو بڑے عہدوں کی پوسٹ پہ بیٹھتے تھے ان لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، وہ جمعے کے خطبوں میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قاضی اور جو کسی علاقے کا گورنر بن کر جاتا تھا وہ ہوتا تھا جس کو پورا دین اسلام آتا تھا اور قرآن و حدیث کے اوپر پوری مہارت رکھتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ایک کتاب میں واقعہ پڑھا تو حیران ہو گیا۔ ایک بچی آئی اور آ کر رونے لگی، کہا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ جب آپ امیر نہیں تھے تو آپ میری بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، اب آپ امیر بن گئے ہیں، اب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا بکریوں کا دودھ نکالنے کا، اب میں کیا کروں گی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، امارت سے پہلے بھی میں تمہارا خادم تھا، امارت کے بعد بھی میں تمہارا خادم ہوں۔ کتاب حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اس بچی کے ساتھ لاڈ کرتے، وہ یتیم بچی تھی، پیار کرتے، جب دودھ نکالتے تو کہتے کہ بیٹی مجھے بتاؤ جہاد والا دودھ لینا ہے یا بغیر جہاد کے دودھ لینا ہے؟ یعنی ایسی اس کے ساتھ تفریح کرتے، ایسی اس سے محبت کرتے کہ اس کا کام بھی کرتے، اس کو خوش بھی کرتے۔ یہ سبق ہے سیرت ابو بکر صدیق سے کہ اگر تمہیں یتیم بچوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ان کی سپورٹ کرو، نہ کہ ان کا جو حق ان کے باپ کی طرف سے آیا ہے اس کو کھا لو، اس کو ہضم کرو۔ اور بدترین شخص وہ ہے یہ یتیم بچوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، بدترین شخص وہ ہے یہ یتیموں کا حق کھاتا ہے، بدترین شخص وہ ہے یہ یتیموں کی جائیدادوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچے پرورش پاتے ہیں، بہترین لوگ ہیں وہ جن کے مال یتیموں پہ خرچ ہوتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ کائنات کے شخص کے جن کے ہاتھ یتیموں کے سروں کے اوپر آتے ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں یتیم بچے بستے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں یتیم بچوں کا احساس ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں یتیم بچوں کا ظلم نہیں لکھا ہوا، نام اعمال میں یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جہاں دینہ شخص تھے، بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دفعہ امیہ بن خلف یہ مکہ کا مالدار تھا، حضرت ابو بکر بھی مالدار تھا، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ بہت زیادہ عقلمند کہتے تھے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال پہ ظلم کیا، جب ظلم کیا تو حضرت بلال احد احد اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو کہا کہ اتنا ظلم نہ کر، اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ تو اتنا دردمند ہے، تو ابو بکر صدیق کو کہا کہ تو اس غلام کو خرید لے۔ امیہ بن خلف کہنے لگے کہ اپنے دوستوں کی محفل میں کہ تم کہتے ہو نا کہ ابو بکر بہت سیانا شخص ہے، بڑا عقلمند ہے،
میں تمہیں بتاؤں گا ابو بکر کے اندر کتنی عقل ہے. کیونکہ انسان کی سوچ کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ دنیا اور آخرت کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں. جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں وہ دنیا کے نفع کو نفع سمجھتے ہیں اور جو آخرت کے لیے اس کی زندگی گزر رہی ہے وہ اس کو نفع نہیں جانتا. جن کی نظر جنت پہ ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر اگر دنیا کا تھوڑا سا مال بائیں بائیں چلا بھی جائے لیکن اگر آخرت کا نقصان نہ ہو تو اس کو نقصان ہی سمجھے. اسی طرح سے حضرت بکر ایک دفعہ جا رہے حضرت بلال کے اوپر ظلم ہے جا رہا ہے. کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بھیا اللہ کے خوف سے ڈر اتنا ظلم نہ کر. کہنے لگے اگر تو اتنا ہمدرد ہے تو اس کو خرید لے. کہا مانگ کتنے پیسے مانگنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام قسطاس تھا اور حبشی تھا, بڑا محنتی تھا اور مکہ کے اندر سب سے زیادہ مشہور غلام تھا اور سب سے زیادہ اس کی قیمت تھی, یعنی 10,000 دینار. میں نے جب کتاب سیرت کی کتاب میں پڑھا, دوبارہ پڑھا 3 دفعہ پڑھا, اس کی قیمت 10,000 دینار یعنی آج کے دور کے اندر کروڑوں روپے میں اس غلام کی قیمت تھی. امیہ بن خلف کہنے لگا وہ مجھے دے دو یہ تم لے لو. حضرت ابو بکر نے سوچا نہیں. جن لوگوں کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے وہ لوگ اللہ سے بیع کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں پیچھے کتنے رہیں گے, آگے کتنے چلے جائیں گے, کتنے لگا دیں گے, اب کیا بنے گا, 2,000 دے دیا, 5 دے دیا اللہ کے راستے میں, پھر کیا بنے گا, سڑک کیسے چلے گا, یہ حساب کتاب کیسے چلے گا. وہ لوگ نہیں سوچتے بلکہ وہ اندیکھے سودے اللہ سے کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا. کہا کہ وہ غلام یہودی ہے وہ تم لے لو اور بلال مجھے دے دیا. بلال کا بازو پکڑا, کتابوں میں لکھا ہے جانے لگے تو وہ امیہ بن خلف اپنے ساتھی دوستوں کو بلا کر کہنے لگا دیکھو جس کو تم میرے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو ایک نکما غلام لے کر جا رہا ہے اور ایک بہترین غلام نوکر مجھے دے کر جا رہا ہے. ابو بکر مسکرا کر کہنے لگے امیہ تجھے کیا پتا بلال کی کیا قیمت ہوگی. بلال کو اللہ نے کیا مقام دینا ہے کہ چلنا صرف مدینہ کی گلیوں میں ہے اور پاؤں کی آواز جنت میں سنائی دی ہے. آج بھی اس غلام کو دنیا جانتی ہے. آج بھی اگر مدینہ کے مسجد نبوی کے مؤذن کو اگر پہچان ہو تو بلال کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت بلال وہ ہستی ہے جب قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے جنت کے لیے اٹھیں گے تو گھوڑی کی اونٹ کی جو نکیل ہوگی اونٹنی کی وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور جنت میں جا رہے ہوں گے. کہنے لگے امیہ تجھے نہیں پتا تیری نظر دنیا کے اوپر ہے میری نظر آخرت میں ہے اور بہترین تاجر وہ ہوتا ہے جس کی نظر آخرت میں ہو اور اللہ سے سودے میں ہو. بلکہ ایک دفعہ یہ واقعہ چلو مزہ آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھی تو مسجد میں بیٹھ گئے. کہا کہ آج رات میری اور عائشہ کی تھوڑی سی گفتگو ہوئی. صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ عائشہ نے سوال کیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی جو نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو. تو میں نے کہا عمر. کہ حضرت عمر تھوڑے سے خوش ہوئے, ظاہری بات ہے اتنی فضیلت. تو کہنے لگے کہ عائشہ خاموش ہوئی. تو میں نے کہا عائشہ تو سوچ رہی ہوں گی کہ میرے ابا کا نام لیا جائے گا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی جی ہاں. کہا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے ابا کی ایک رات کی نیکی جو غار میں گزری ہے ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی نیکی کے مقابلہ نہیں کر سکتی. محفل اٹھی. حضرت عمر دروازے میں کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر جانے لگے, بازو پکڑ لیا. کہا کہ آج سودا کرنا ہے. کہا کرو گولی لگاؤ. کہا کہ میری ساری نیکیاں تم لے لو, وہ غار والی جو تنہائی کی جو حضور کے چہرے کے دیدار کی نیکی ہے وہ مجھے دے دو. تو ابو بکر مسکرا کر کہنے لگے اے عمر ابو بکر تاجر ہے اور تاجر گھاٹے کے سودے نہیں کیا کرتے. میرے بھائیوں ایسے سودے کرو.
ایسی تجارت کرو کہ دیکھو یار موت کے وقت تنہا بھی نصیب ہوگا. سوچو کہ اگر ابھی موت آ جائے میں جنت میں جا سکتا ہوں. سوچو ابھی کہ اگر میں ابھی مر جاؤں, میرے جنازے میں کھڑا ہو کر مولوی اعلان کرے اس نے کسی کا کچھ دینا تو نہیں ہے, کیا میرا کھاتا اس طرح کا ہے؟ یا میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میرے پچھلے والے میرا وہ قرضہ اتار سکے؟ سوچو کہ میرے پاس کیا اتنی نیکیاں اور خیرات ہے کہ مرنے کے بعد میری قبر ان نیکیوں سے روشن ہو سکے. یہ چیزیں انسان کی سوچنے والی ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چیزیں, یعنی اگر انسان یہ سوچے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان بھوکے مرنا شروع ہو جائے. وہ لوگ جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگی کے اندر دنیا نہیں ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے 11 لاکھ مربع میل کا امیر بنا دیا, اور زندگی ایسی تھی کہ دسترخوان کے اوپر سوکھیاں روٹیاں ہوتی تھی. زندگی ایسی تھی کہ دسترخوان کے اوپر پانی ہوتا تھا. بیوی نے کچھ پیسے جمع کیے, وہ بیت المال میں جمع کروا دیے. بیوی نے کہا وہ ہمارا حق ہے, کہا نہیں وہ یتیم بچوں کا حق ہے. کہا کہ تم جانتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر 2 کھانے ایک دفعہ کھاتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے اپنے نبی کو سوکھیاں روٹی کھاتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے نبی کو پانی سے روٹیاں کھاتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے نبی کو بھوک کی وجہ سے تیل کے پتھر باندھتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے نبی کو بھوکا دیکھا. اور ابو بکر اسی نبی کو ماننے والا ہے. جیسے میرا نبی زندگی گزار کر گیا, ابو بکر بھی خلافت میں اسی طرح کی زندگی گزار کر گیا. اگر مسلمانوں کو یہ امیر ملے, ملک کبھی مقروض نہیں ہوں گے. اگر مسلمانوں کو اس طرح کا خوف خدا رکھنے والا امیر مل جائے, اللہ کی قسم کراچی سے لے کر خیبر تک تمہیں کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا. جب مسلمانوں کی زکات کا مال امیر کھائے گا, ٹیکس کا مال امیر کھائے گا, جب مسلمانوں کے اوپر جو آنے والا فنڈ ہے وہ امیر لوگ کھائیں گے, جب وہ اپنی پراپتیاں اور اپنی جائیدادیں بنائیں گی, اس وقت مسلمانوں میں خوشحالیاں نہیں آتی. اس وقت مسلمانوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. ایک امیر اللہ سے ڈرنے والا مل جائے پورا ملک سنور جاتا ہے. لیکن اللہ کا نام تو لیتے نہیں. اگر زلزلہ آتا ہے کہتے ہیں مقابلہ کریں گے. یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے. اگر سیلاب آتا ہے کہتے ہیں مقابلہ کریں گے. یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے. اگر ڈینگی آتا ہے کہتے ہیں مقابلہ کریں گے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے سامنے روئیں گے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے کہ ہمارے اوپر یہ زوال کیوں ہے, ہمارے یہ حالات کیوں ہیں. اگر ان چیزوں کے اوپر غور کرے اور انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اللہ کی آنے والی آزمائش انسان کو چھوڑ کر جا سکتے. لیکن اللہ کی طرف توجہ تو جاتی نہیں, اسباب کی طرف توجہ جاتی ہے. جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کی طرف توجہ جاتی ہے. یہی نہیں سوچتے کہ حالات کو سدھارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور حالات کو برے لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. جب آخری وقت آیا ہے تو عمر کو بلایا, کہا میں نے اتنی تنخواہیں لی, 2 سال 6 مہینے حکومت کی, کہا کہ میں نے اتنی تنخواہیں لی ہیں, اتنی رعایات لی ہیں بیت المال سے, میں نہیں چاہتا کہ یہ بوجھ لے کر میں یہاں سے چلا جاؤں. وہ حلال تھا, وہ حلال تھی, حرام نہیں تھی, اجازت سے تھی, مشورے سے تھے. لیکن ابو بکر کا تقوی, ابو بکر کی زندگی, ابو بکر کی طرز حکومت یہ تھی کہ کہا کہ عمر میری فلانی وراثت ہے, آپ ایسے کریں کہ ان کو بیچ کر جو میں نے بیت المال سے رعایات لی ہیں, وظیفے لیے ہیں, وہ آپ واپس بیت المال میں جمع کر کر میری تنخواہ کی جو رقم ہے وہ پوری کر دیں. کہ ایک روپے
1 روپیہ بھی اگر میری زندگی میں کسی کا کھا کر چلا گیا تو کہنے لگے عمر میں خدا کو جواب نہیں دے سکوں۔ حضرت عمر بیٹھ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ ابو بکر تو نے ہمیں کس مشکل میں پھنسا دیا، تو نے ہمیں کون سی زندگی میں پھنسا دیا کہ تنخواہیں لی وہ بھی مرتے وقت واپس کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس وقت مسلمانوں کی بادشاہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا جس کا نام تھا لشکر اسامہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی تقریباً 17 یا 18 سال کی ان کی عمر تھی اور یہ غلام کے بیٹے تھے، لیکن حضور کو بڑے محبوب تھے۔ اس لشکر کے اندر حضرت علی بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے اور حضرت عثمان بھی تھے، لیکن اس لشکر کے امیر حضرت اسامہ تھے۔ حضرت ابوبکر کے پاس کچھ صحابہ آئے، کہنے لگے کہ آپ جو لشکر بنا کر بھیج رہے ہیں اس کے امیر چلو کسی اور کو بنا دیں، کیونکہ بڑے بڑے فتنے ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ جب حالات خراب ہو تو ان حالات کا سامنا کیسے کرنا چاہیے، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے ہاں لوگ شراب پینے لگ جاتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ چرس پینے لگ جاتے ہیں جب دکھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ آوارہ گردی شروع کر دیتے ہیں جب دکھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو کچھ وقت گزر جائے گا، چلو دکھ کچھ نہ کچھ سمٹ جائے گا، یا آوارہ گردی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ابو بکر نے کہا کہ دکھ آئے تو نبی کی سنت پہ عمل کرو، وہ دکھ اللہ تعالیٰ سکھ میں تبدیل فرما دے۔ حضرت ابو بکر اکیلے ایک طرف اور پورے صحابہ ایک طرف اور ہزاروں لاکھوں میں کافر ایک طرف، ایک شخص اکیلا کھڑا میدان میں۔ کہا کہ آپ اس لشکر کا امیر کسی بڑے کو بنا دیں، حضرت علی کو بنا دیں یا کسی اور کو بنا دیں۔ کہا کہ لشکر بھی جائے گا، امیر بھی اسامہ ہوگا، لشکر بھی جائے گا اور شام جائے گا، اور اس کی کسی چیز میں ابو بکر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جب لشکر مدینہ سے نکلا بن کے شام پہنچا، جو ہزاروں لوگ ابو بکر کے خلاف تھے، ابو بکر کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے سارے ہزاروں لوگوں نے ابو بکر کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور ابو بکر کی ہاتھ میں بیعت کر کر اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے بھائیوں، سنت کے ساتھ اپنے حالات کا مقابلہ کرو، کہ جب انسان کے اوپر تنگ دستی کے دن آئے تو سوچو میرے نبی نے تنگ دستی میں کیا کیا۔ جب انسان کے اوپر حالات مشکل آئے تو دیکھو میرے نبی نے ان حالات کا سامنا کیسے کیا۔ تمہیں وہ حالات ایک راستہ دیں گے، اور جب سنت پہ عمل ہوگا، فرمایا کہ یاد رکھنا کہ قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ نبی اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی میں اپنے رب پہ رضا کا اعلان کروں گا۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کس آدمی کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ کہا کہ جو میری سنت پہ عمل کرے گا۔ فرمایا کہ ایک بات سنا رہا ہوں۔ کہا کہ سنت پہ عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جو انسان رات کو سوئے اور اپنے مخاطب کر کے کہے کہ میرے دل میں جس کی ناراضگی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور دل صاف کر کے سو جائے، فرمایا کہ وہ شخص میری سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ کتنی سوچی ہوگی یار، یہ دلوں میں بغض لے کر چلنا یہ تو اچھی بات نہیں، یہ تو بیماری ہے، یہ تو عذاب انسان کو۔ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانے کی اتنی سیل ہے، فلانے کا وہ حال ہے، فلانا یہ ہے،
فلاں میرے مقابلے میں آ کر بیٹھ گیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے ٹھیلا لگا لیا، فلاں نے یہ زندگی یہ ہمیں اندر اندر سے بیماری کھاتی ہے۔ بلکہ رات کو سوتے ہوئے اپنے بستر پر بیٹھ کر کہو کہ اے اللہ جن کے بارے میں میرے دل میں بغض آیا مجھے وہ معاف کر دے، اور جو میرے بارے میں یہ بغض رکھتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ اس نے میری سنت سے عمل کیا، جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ کیسے ہے؟ دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی انسان کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر یا جج یا قاضی بنا کر بھیجتے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھنا، ایک بات، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ بات سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ جس جگہ پہ بیٹھ جائیں تو اس وقت خدا کا خوف اپنے دماغ سے نکلنے نہ دینا، کبھی غلط کام نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے دماغ میں اللہ کا خوف ہوگا تو کبھی خلاف شرع نہیں کر سکو۔ مثال کے طور پر میرے سامنے کسی کا 5,000 پہ گرا ہوا نظر آتا اور مجھے پتا فلانے کا گر گیا، اب 5,000 اگر اللہ کا خوف ہوگا میں دیکھ کر آؤں گا، اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو وہ کھا لوں گا۔ میرے پاس ترازو ہے، اگر اللہ کا خوف ہوگا میں عدل کے ساتھ اس کو تولوں گا، اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو میں ڈنڈی مارنے سے کبھی باز نہیں ہوں گا۔ میں دکان کے اوپر میں سودا بیچ رہا ہوں، اگر اللہ کا خوف ہوگا میں انصاف سے بیچوں گا، جائز منافع لوں گا، اگر خوف خدا نہیں ہوگا میں کبھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں ہوں گا۔ یہ ان کی وصیت ہوتی تھی اپنی زندگی میں، کہا کہ کبھی کسی کے راستے میں، کبھی ہر معاملے میں، ہر انصاف میں، ہر بات، ہر وقت یہ بات یاد رکھنا کہ اپنے دماغ کے اندر اللہ کا خوف نکلنے نہ دینا۔ جب آخری وقت آیا دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، کہنے لگی ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا مدینہ کا سب سے قیمتی کفن خرید کر آپ کو پہنائیں گے۔ کہا کہ بیٹی مجھے قیمتی کفن دینے کی ضرورت نہیں، جیسا ملے جس کپڑوں میں دنیا سے جاؤں مجھے کفن دے دینا، اگر میں جنتی ہوں گا تو میرا لباس جنت سے آئے گا، اور اگر جہنمی ہوگا تو میرا وہ قیمتی کفن نکال کر پھینک دیا جائے گا اور مجھے جہنم کا آگ کا لباس پہنا دے۔ اور اس کفن کے پیسے مدینہ کے اندر کوئی بیوہ عورت ہو، کوئی یتیم بچے ہو تو ان کے اوپر خرچ کر دیں۔ کیسے یاد رکھتے تھے یہ لوگ، کیسے درد دل ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا۔ ہمارے سامنے لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، آٹا لینے والے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہمارے پاس منو من گندم پڑی ہوتی ہے، حوصلہ نہیں ہوتا کہ جائز قیمت کے اوپر ان کو دے دو۔ اللہ کی قسم میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کروڑوں روپے کی پراپتیاں دی ہیں، کروڑوں جائیداد و مرتبوں کے مالک ہیں، اور 200-300 من گندم اور 4,000 روپے کی بیچنے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک۔ اور یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اگر ان پیسوں سے انسان حج بھی کرایا، عمرہ بھی کرایا، یہ ظلم والے پیسوں کے ساتھ اس حج اور عمرے کا انسان کے جسم کے اوپر کیا فرق ہوگا؟ جب ایسی رقم کے ساتھ ہم نیک اعمال کریں گے تو کس طرف جائیں گے میرے بھائیوں؟ کبھی دنیا سے نکل کر آخرت کے لیے بھی جینا سیکھیں۔ حضرت بکر ایک دفعہ کھڑے تھے، ایک غلام آیا، کہا کہ مجھے آپ ایک گلے کا اونٹ دے دیں۔ حضرت بکر پریشان تھے اور اس کے ایک نکیل جو رسہ پکڑا ہوا تھا اس کے مار دیا پیڑ کے اوپر۔ جب مارا تو ایک طرف گڑ گئے،
11 لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین اس غریب اور غریب شخص کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ کے لیے معاف کر، میرا غصہ اگر تیرے پیٹ میں لگا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ چڑیا کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ چڑیا تو کھاتی ہے، پیتی ہے، ہوا میں اڑتی ہے اور بغیر حساب کے تو بچ جائے گی اللہ کے ہاں، ابو بکر تیرے ساتھ کیا بنے گا؟ ایک تنکا زمین سے اٹھا کر اس کو دیکھ کر روتے کہ تنکے تو خوش نصیب ہیں، تجھے حساب نہیں دینا پڑے گا، اور ابو بکر جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے وہ زمین کے اوپر کھڑا ہو کر کہتا ہے ابو بکر موت کے وقت اللہ کو کیا حساب دے گا؟ میرے بھائیوں، کم سے کم ہماری زندگی میں زیادہ نہیں 24 گھنٹوں میں 5 منٹ کی زندگی ایسی ضرور آنی چاہیے کہ ہم اپنا حساب کر سکیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔